وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، اور کافر لوگ کہتے ہیں اصل زندگی تو دنیا کی ہی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، انہیں کہا جائے گا کیا یہ بات حق نہیں تھی؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے اللہ کی ذات کی قسم بالکل ٹھیک وہ بات حق پر تھی۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ رب العزت انہیں کہیں گے جس چیز کا تم انکار کرتے تھے اس چیز کی وجہ سے آج تم عذاب کا مزہ چکھو۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بس تحقیق وہ لوگ خسارے میں چلے گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو انکار کر دیا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ جب اچانک ان کے سامنے قیامت آ کھڑی ہوگی، قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا، وہ کہیں گے ہائے افسوس جو ہم سے اس قیامت کے بارے میں کوتاہی ہوئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کو اپنے کمروں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا ہی برا ہے وہ وزن جو وہ لادے ہوئے ہوں گے۔ کفار کے بارے میں پچھلی آیات میں بات چل رہی تھی، ان آیات میں بھی ان کی زندگی کے بارے میں بیان ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی اور کافر کی زندگی کا بنیادی مقصد اور فرق کیا ہوتا ہے۔ کافر کی زندگی، اس کی ساری زندگی کی دوڑ، اس کی ساری محنت کا محور وہ دنیا کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اس میں صبح سے لے کر شام تک اپنی دنیا بنانے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ نیک اعمال پر کیا ملے گا اس کے سامنے نہیں ہوتا، گناہوں پر کیا وبال ہوگا اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ وہ آخرت سے اندھا ہو کر دنیا کی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت، آسان سے آسان بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، جبکہ ایمان والے کی یہ شان نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے، معاش کے لیے بھی گھر سے نکلتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں آخرت کی جو زندگی ہے اسے بھلاتا نہیں۔ آخرت میں پیش آنے والے تمام معاملات، آخرت میں جن چیزوں کے بارے میں اس ایمان والے سے سوال جواب ہوگا، یہ اپنے معاش کے لیے نکلتا ہے، کافر بھی نکلتا ہے۔ کافر ایمان والے کے مقابلے میں جب نکلے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، اللہ کو بلا دیتا ہے، آخرت کو بلا دیتا ہے، جبکہ ایمان والا اللہ کو یاد رکھتا ہے، آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے دونوں کی تجارت میں، دونوں کی خرید و فروخت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ اس کا مرنے کے بعد یقین ہے اٹھنا ہے، اس کا مرنے کے بعد یقین ہے اٹھنا نہیں۔ یہ آخرت کو مانتا نہیں ہے، یہ آخرت کو مانتا ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اب اگر ایمان والا بھی بازار جائے اور جھوٹ بولے، بازار جائے فراڈ کرے، بازار جائے اور رشوت سے اور سود سے اور حرام کاری سے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت یہ بھی بلائے بیٹھا ہے۔ اگر اس کے سامنے آخرت ہوتی، مرنے کا یقین ہوتا، کبھی بھی اپنے تجارت کے اندر فراڈ کو یا ناجائز مال جمع کرنے کے پیچھے نہ لگتا۔ اگر اس کے سامنے آخرت ہوتی تو یہ آخرت والے اعمال کو اپنے دنیا میں لا کر کبھی نہ بلاتا۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ترانے پر، آواز پر یہ آخرت کو اگر یاد رکھتا تو ضرور اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو بند کر کے نماز کے لیے آ جاتا۔ یہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، یہ جو کاروبار کو چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں آ رہا، تو اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ آخرت کے عقیدے کو، مرنے کے بعد کی زندگی اس کے سامنے کمزور ہے، یہ عقیدہ اس کا کمزور ہے۔ کیونکہ اگر یہ عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا تو ضرور اپنے دنیا کے اندر آخرت کا حصہ ضرور رکھتا۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ جو اس ذہن سے دنیا سے چلا گیا، جب انہیں آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت پوچھے
هذا بالحق؟ کیا یہ مرنے کے بعد میرے سامنے کھڑا ہونا یہ حق نہیں تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا ہم نے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ جو تم غفلت کی زندگی میں پڑے رہے، جواب کیا دیں گے؟ بھلا واقعینا، کہ اللہ آپ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ حق ہے، آپ نے ہمارے ذرے ذرے کو بکھرے کائنات میں ذرے ذرے کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا یہ حق ہے، اس بات کو ہم مان گئے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب ماننے کا فائدہ کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، دنیا میں جس آخرت کی زندگی کو تم بلا کر ہر نافرمانی کے کام میں پڑے رہے، اور سب سے بڑی نافرمانی کفر اور شرک کی نافرمانی ہے، دنیا میں جس کے اندر تم بڑے رہے آج تم اس کا وبال چکھو۔ اور فرمایا سب سے بڑا خسارے والا کون ہے؟ الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی کو بھول گئے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے دنیا میں کرنا کیا ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے۔ آپ کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں، اگر نکلتے وقت اس مقصد کو پورا کرنا جو مقصد ہے اسی کو آپ بھول جائیں، کوئی عقل مند کہے گا جس کام کے لیے گئے تھے اسی کام کو بھول کر آ گئے۔ اللہ رب العزت نے تو انسان کو دنیا میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت عبادت کے لیے بھیجا تھا، یہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا، بندگی تھا، دنیا کی زندگی دنیا کا کمانا یہ بقدر ضرورت تھا، لیکن یہ دنیا کے اندر آ کر اپنے آپ اصلی مقصد کو بھول گیا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا خسارے والا آدمی ہے۔ یہی سوال اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی ملنے کا شوق کر لیتا ہے، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا اللہ بھی ملنے کا شوق نہیں رکھتا۔ تو عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت سے تو ہر کوئی گھبراتا ہے، مرنا تو کوئی نہیں چاہتا۔ فرمایا عائشہ یہ بات نہیں، بلکہ اللہ سے ملنے کا شوق ہونے کا مطلب یہ ہے جو دنیا میں نیک اعمال میں لگا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً میری ملاقات اللہ سے ہو جائے، اللہ رب العزت کہیں مجھے سزا کے طور پر جہنم میں نہ ڈال دے بلکہ فوراً اپنی رضا کے گھر میں جنت میں داخل کر دیں گے مطلب ہے۔ اور جو اعمال کی زندگی سے ہٹا ہوا ہے، اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں ان سے ہٹا ہوا ہے، یہ حقیقت میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، یہ اللہ کے اگر شوق رکھتا تو نیک اعمال میں رکھتا، یہ مطلب ہے اللہ سے ملنے کا شوق۔ اب حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں ساعت سے مراد موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات فقد قامت قیامته، آدمی کی قیامت تو اس کی موت پر ہی شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے اعمال کا ثمرہ جیسے ہی قبر میں رکھا گیا فوراً شروع ہو گیا۔ اس لیے فرمایا حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، اچانک جب اس کی قیامت اس کے سر پر لا کھڑی کر دی جاتی ہے اس وقت کہے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، دنیا میں میرے سے بڑی کوتاہی ہوگی، بڑی غفلت میں پڑا رہا، اللہ کے احکامات آئے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئے، میں سب کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا رہا، اب اچانک جو موت نے آ کر مجھے پکڑ لیا، اب قبر کی اندھیری رات ہے، اب میرے پاس روشنی کا سامان کوئی نہیں، آج قبر کو کشادہ کرنے کا سامان کوئی نہیں، آج قبر کو معطر کرنے کا سامان کوئی نہیں، ہائے افسوس۔ اس کے بارے میں فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، قبر میں اور موت کے وقت بھی افسوس کریں گے، اور جب قبر سے نکلیں گے تو اپنے گناہوں کو اپنی قبروں کے اوپر لگا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بے ایمان برے اعمال والا قبر میں داخل ہوتا ہے تو ایک قبر کے اندر انتہائی بد شکل اور بدبودار کپڑے اور پھٹے پرانے کپڑے اور انتہائی ڈرونی شکل کا ایک انسان قبر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ مردہ ویسے ہی قبر کی وحشت سے تنگ ہو رہا ہوتا ہے، قبر میں وحشت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ پہلے وحشت ہے تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے اعمال کا عکس ہوں، جو دنیا میں کرتا رہا برے اعمال، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے ان اعمال کو شکل دے کر دنیا میں سے شکل
اور اس کی ڈرونی شکل وہ قیامت تک کے لیے اس کے پاس، جیسے ہی قبر سے قیامت والے دن حشر کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ برے اعمال ایک بہت بڑے جسم کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے دنیا میں تو لذت اور شہوت کے اوپر سوار رہا، لذت کے اوپر سوار رہا، اپنی لذات اور شہوات کو پورا کرتا رہا، انہی پر سوار رہا۔ آج اللہ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، آج ہم تیری پیٹھ پر سوار ہوں، لہٰذا وہ بہت بڑے وزنی شکل میں اس کی لذات اور اس کی شہوات سوار کر دی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے علی ظہورہم، اس کی کمر پر سوار کر دی جائیں گی۔ الا ساء ما یزرون، کتنا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے مقابلے میں نیک انسان کے نیک اعمال انتہائی خوبصورت انسان کی شکل میں، انتہائی نورانی چہرے کی شکل میں اس کی قبر میں آتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کتنا خوبصورت حسین نوجوان اور میری قبر میں کیسے آ گیا؟ کہے گا کہ دنیا میں جو تو نمازیں پڑھتا رہا، دنیا میں جو تو قرآن کی تلاوت کرتا رہا، دنیا میں جو صدقات خیرات کرتا رہا، اللہ نے تیرے تمام نیک اعمال کو ایک عمدہ شکل عطا فرما رکھی۔ میں وہ تیری اعمال کی شکل ہوں، میں قیامت تک کے لیے تیری قبر میں تیرے ساتھ تیرا دل بہلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے کسی قسم کا ڈر نہ لگے، کسی قسم کی وحشت نہ ہو، اور جب یہ قبر سے نکلے گا تو اس کے تمام نیک اعمال انتہائی خوبصورت انسان کی شکل میں پیش ہو کر کہیں گے کہ دنیا میں تو نے ہماری مشقت اٹھائی، نماز کا دل نہیں کرا تھا تو زبردستی آتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا تھا، زبردستی دل نہیں چاہتا تھا، آج تیرا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ لہذا اس آدمی کو قبر سے نکلتے ہی عمدہ سواری پر سوار کر کے محشر کے میدان سے گزار کر اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العزت ان تمام اعمال پر